दावणगेरे बाई इलेक्शन कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन कांग्रेस की मुस्लिम क़ियादत में जिस तरीके से क्राइसिस पैदा हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। असल में कांग्रेस की एक बुरी आदत है कि वो एक लीडर को ख़त्म करने के लिए उसी कौम के और एक लीडर को तैयार किया जाता है। अहमद पटेल साहब हो, गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, जाफर शरीफ साहब हो, इसी तरीके से बहुत से नाम मैं ले सकता हूँ, रोशन बेग हो। अलग अलग इलेक्शंस में अलग अलग स्ट्रैटेजी के जरिए से, अलग अलग तरीके से ये एक सियासत जिसे मक्कारी की सियासत कहते हैं वो चलती है। मुस्लिम्स के वोट तो कांग्रेस को चाहिए, लेकिन ये भी मशहूर है कि कांग्रेस के मुस्लिम लीडर को कांग्रेस के नॉन मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। ये भी एक मशहूर मकौला है। और जो कुछ मुस्लिम वोट लेने के बाद एक मैनेज करने के लिए उनको जो दिया गया है, चाहे वो स्पीकर की हैसियत से हो या हज मिनिस्ट्री हो, हाउसिंग मिनिस्ट्री हो, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो, ऐसा प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि बहुत कुछ दे दिया गया। पॉलिटिक्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इलेक्शन में हमने क्या खोया, क्या पाया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वाभिमान, रेस्पेक्ट और विखार, ये ऐसी चीजें हैं, अगर वो सियासत के जरिए से किसी भी पार्टी में हासिल नहीं है तो फिर वो गुलामी की सियासत बन जाती है। कांग्रेस में एलाइट पीपल के अच्छे नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, बासलाहियत नौजवानों को गुलाम बनाने का एक मैकेनिज्म मैं देखता हूं। उनको सेल्फी और सेल्फिशनेस उस पर मजबूर कर दिया जाता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर सिर्फ उनको इलेक्शन की हद तक इस्तेमाल किया जाता है। बाद में उनको थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं। उनके साथ हाई प्रोफाइल लीडर्स के सेल्फीज ले लिए जाते हैं, शाबाशी मिल जाती है और फ्यूचर का एक बहुत बड़ा ख्वाब उनको दिखा दिया जाता है कि आप ये बनने वाले हो, आगे वो बनने वाले हैं। लेकिन आपको मालूम है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। असल में कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया में कहां है, कहां नहीं है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। कांग्रेस की एक बुरी आदत यह भी है कि वक्ती तौर पर उलमा इकराम को, अमाए दीन को, मस्जिद कमेटियों को, दरगाह कमेटियों को जमा करके उनके अंदर खौफ पैदा करके, ख्वाहिश पैदा करके, उनको डरा कर वोट को इकट्ठा कर लेने का एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी कांग्रेस के पास है। कभी भी बीजेपी से इतना डराती है जत्ता के डरना उतना नहीं चाहिए। कांग्रेस कभी भी अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करती, अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात नहीं करती, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात नहीं करती, सोशल जस्टिस के बारे में बात नहीं करती। हाँ, स्पीचेस में तो बात करती है, लेकिन जब मुस्लिम्स का मामला आता है तो उस वक्त में ये तमाम चीजें गायब कर दी जाती हैं। सिर्फ डरा कर, धमका कर या ऑफर्स देके या माया मोहब्बत से अपना काम निकाल लिया जाता है। उलमा इकराम भी बहुत बेजार हैं, खानखाहों के मशाइखीन भी बहुत बेजार हैं। नौजवानों के अंदर, अमायदीन के अंदर ये चिड़ सी पैदा हो गई है। जो दावणगेरे में जिस तरीके से मुस्लिम टिकट को लेकर इस्तेहसाल किया गया, क्या 85,000 मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी मुस्लिम टिकट पूछ भी नहीं सकते? टिकट पूछने का जुर्म इतना हो गया कि उस वक्त से लेकर आज तक मुस्लिम विखार को मजरूह किया जा रहा है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुस्लिम लीडर्स ही नजर आते हैं, स्टेटमेंट्स में भी वो हैं, फील्ड में भी वो हैं, स्टेज पर भी वो हैं, सोशल मीडिया में भी वही चर्चा है। मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को तैयार किया गया है।
یہ ٹیم اور بی ٹیم بنا کے مزہ لیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شامنور شیو شنکرپا بی جے پی کے راگھویندرا کو ووٹ کرنے کے لیے پبلک پروگرام میں اعلان کیے تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈرز ان کو ہرانے کے لیے کانگریس کے کون سے لیڈرز نے کام کیا ہے۔ ہوم منسٹر پرمیشور جی کو، سی ایم سدھرامیا جی کو، کھرگے جی کو، کتنے نام لوگ ہیں۔ کیا ایم پی چھیتر میں منصور صاحب کو ہرانے کے لیے مسلمانوں نے کام کیا؟ نہیں، کانگریس ہی کے لیڈرز نے ان کو ہرایا ہے۔ رضوان صاحب کو بھی ایم پی چھیتر میں 2 مرتبہ ہرایا گیا۔ مسلمان تو وکٹ تھے، کانگریس کے لیڈرز کو کانگریس والے ہرا رہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، ہائی کمانڈ کو معلوم ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ لیکن جو لیڈرز مسلمانوں میں تھوڑی بہت جگہ بنائے ہیں، اسپیشلی نصیر احمد صاحب، الیکٹرل پالیٹکس میں ذاتی طور پر وہ نہیں ہیں، وہ ایم ایل سی ہیں، چیف منسٹر کے پولیٹیکل سیکریٹری ہیں، مسلمز میں ایک اچھی رائے رکھتے ہیں، علماء کرام کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہیں، قوم کے مسئلے میں بات کرتے ہیں، اچھی نیت ہے۔ ایسے لیڈرز کو بھی ٹارگٹ کر کے صرف غلاموں کو کانگریس کے اندر مقام دینے کی، پلیسنگ دینے کی، پوزیشنز دینے کی جو گناہونی کوشش کانگریس کر رہا ہے، اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا۔ ایس ڈی پی آئی ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے، ویلیو بیسڈ پارٹی ہے، اس نے اپنا الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کے بعد برابر الیکشنز میں حصہ لے رہی ہے، آئندہ بھی لے گی۔ جب بھی موقع ملے گا مظلوم طبقات کو، مسلمانوں کو سیاسی طور پر، سماجی طور پر خود مختار کرنے کے لیے کسی بھی لیول کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کسی بھی الیکشن کو ہم فیس کریں گے، ہمیں بھی الیکشن لڑنا آتا ہے، الیکشن کے گر ہمیں بھی معلوم ہے، اپوزیشن کو کیسے فیس کرنا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ بی جے پی سے ہمیں نہیں ڈرایا جا سکتا۔ بی جے پی کتنی مکار ہے اتنی ہی یہ جو کانگریس ہے یہ بھی اچھی پارٹی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اندر بہت سے اچھے پالیسیز ہیں، اچھے قائدین ہیں، اچھا ایکشن پلان ہے، لیکن اس کے اندر مکار لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مسلم ووٹ کو اپنا اثاثہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ڈیموکریٹک سسٹم میں ہر ایک کو کنٹیسٹ کرنے کا، اپنی طرف راغب کرنے کا اور ان کے مسائل کو لے کر الیکشن میں حصہ لینے کا پورا اختیار ہے۔ جب ایس ڈی پی آئی نے حصہ لیا، لوگ متوجہ ہوئے، علماء اکرام متوجہ ہوئے، مسجد کمیٹیاں، درگاہ کمیٹیاں متوجہ ہوئے، اسٹوڈنٹس متوجہ ہوئے، وڑا مثلاتی کی پوری ٹیم متوجہ ہوئی، آہندہ گروپ متوجہ ہوئی، عورتیں متوجہ ہوئے۔ یہ تمام لوگوں کا ووٹ لے کر جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ایسے وقت میں ہمیں الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ان کا پیسہ ہے، ان کا پیسہ ہے، انہوں نے سپورٹ کیا، انہوں نے سپورٹ کیا۔ کیا آپ لوگ بغیر سپورٹ کے یہاں تک پہنچ گئے؟ کیا آپ لوگ جو خرچہ کیے، ایک ایک ووٹ کے لیے اتنے ہزار روپے آپ دیے ہیں، پہلوان کو خریدنے کے لیے، چودھریوں کو خریدنے کے لیے، نوجوانوں کے بیچز کو خریدنے کے لیے آپ نے جو پیسہ ادھر انڈیلا ہے، وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کے بارے میں جواب دینے کی بجائے پورے میڈیا کو آپ بک کر لیے تھے، اس کا پیسہ کہاں سے آیا؟ اتنی بڑی بڑی ریلیاں، پورا کیبنٹ منسٹری وہاں پر تھی، اس کے بارے میں آپ بات کرے بغیر آپ ایس ڈی پی آئی کے بارے میں اور ایس ڈی پی آئی کے سپورٹرز کے بارے میں، ویل وشرز کے بارے میں، ووٹ دینے والوں کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں۔ ایس ڈی پی آئی آئندہ بھی جب بھی موقع ملے گا قوم کے لیے، سماج کے لیے، ملک کے لیے قربانی دے گی اور الیکشنز میں حصہ لے گی، اور دھیرے دھیرے مضبوط قدموں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ جو حضرات بھی ایس ڈی پی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیے ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں
اور ان کو خود مختار بننے کے لیے دعوت دیتا ہوں. آپ ڈرے نہیں، ہمت کے ساتھ آگے بڑھے. ملک کا ڈیموکریٹک سسٹم آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور خود مختاری کے ذریعے سے، وقار کے ذریعے سے، ڈگنیٹی کے ذریعے سے آپ اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی مدد آپ حاصل کر سکتے ہیں. بابا صاحب امبیڈکر کا سمویدھان سب کے لیے ہے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قانون کسی کے باپ کی چیز نہیں ہے. قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے. ڈسپلن کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کنسٹرکٹیو کام اگر کریں گے، تمام مظلوموں کو، دلتوں کو، SC/STs کو، ہندوؤں کو اور مسلموں کو، سب کو ایک جا کر کے اگر ہم کوشش کریں گے تو بہت دور تک ہم سیاسی خود مختاری حاصل کر سکتے ہیں، ریپرزنٹیٹو حاصل کر سکتے ہیں. 2-4 MLA بنانے کے لیے، 25-50 کونسلر بنانے کے لیے کسی پارٹی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا گھر بسا سکتے ہیں، اور اپنی خود مختاری کے ساتھ نوجوانوں کو سیاسی طور پر خود مختار کرتے ہوئے اچھے ووٹرز بنا کر اچھے ریپرزنٹیٹوز ہم بنا سکتے ہیں.